سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے سامنے؟ الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے وہ سب کچھ جو ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ لوگ نہیں احاطہ کر سکتے اس کی کسی بھی چیز کا علم میں، الا بما شاء، مگر وہی جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا بڑی عظمتوں والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو اب حضرات، بہت سارے حضرات کو یاد ہوگی، اس کا نام بھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی کرسی کی عظمتوں کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت مبارکہ کو قرآن کریم کی تمام آیتوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور فرمایا جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں جن کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اعظم آیت من القرآن، قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی یہی آیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دیتے ہوئے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو المنذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی اللہ نے تجھے بڑا علم عطا کیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی بڑی ہی عظمتوں والی آیت مبارکہ ہے، اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس آیت مبارکہ کو صبح کے وقت پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک جگہ پہ اس کے ساتھ سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیات بھی ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یعنی آیت الکرسی کو اور ان آیات کو جو صبح و شام پڑھے گا وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر رہے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران بنایا صدقۃ الفطر میں جو راشن اکٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے نگران بنایا کہ تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، کوئی اس کو چوری نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا کہ میں نے دیکھا اچانک ایک شخص آیا اور اس راشن میں سے اپنے تھیلے کے اندر کچھ راشن ڈالنے لگ گیا۔ کہتے میں نے اس کو پکڑ لیا، جب میں نے اس کو پکڑا تو وہ منت سماجت کرنے لگ گیا کہ میں بھوکا آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مہربانی کرے مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ خدا ترس انسان تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے چھوڑ دیا۔ دوسری رات ہوئی وہ پھر آ گیا، کہتے میں نے پھر پکڑ لیا، اب پھر اس نے منت سماجت کی کہ آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، اب میں بالکل نہیں کرتا، پکی توبہ میری۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کارگزاری سنائی، اس طرح ایک چور آ جاتا ہے، میں پکڑتا ہوں، وہ منت سماجت کرتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ خیال کرنا وہ آج پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی وہ پھر آ گیا۔ اب میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ اب میں بالکل نہیں تمہیں چھوڑوں گا، میں حضور کے پاس لے کے جاؤں گا، 3 راتیں ہو گئی تم باز ہی نہیں آتے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو علم کی ایک بات بتاتا ہوں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین علم کے تو بڑے ہی پیاسے تھے، بڑے ہی حریص تھے۔ اس نے جب کہا میں علم کی بات بتاتا ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں، فرمایا چلو ٹھیک ہے بتاؤ مجھے۔ تو اس نے کہا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اللہ پاک اس کے گھر بار مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صبح کو پڑھ لے تو صبح کو اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے چھوڑ دیا۔
صبح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کارگزاری بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تھا تو جھوٹا لیکن رات یہ سچ بول کر گیا ہے. تھا تو وہ شخص جھوٹا لیکن رات یہ سچ بول کے گیا ہے. اور پھر فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 رات سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کہا جی آپ ہی ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. ہے تو وہ جھوٹا لیکن یہ بات سچی بتا کے گیا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے گھر بار کی حفاظت ہوگی. اور ایک حدیث پاک میں اس کی بڑی عظمت اور فضیلت واضح کرتے ہوئے آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد پڑھے، آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ اس شخص کے اور جنت میں جانے میں موت کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. یعنی یہ شخص مرتے ہی جنت میں جائے گا. تو ہم اس آیت کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، گھروں میں خواتین کو یاد کرائیں. اس آیت کا کثرت سے ہم اہتمام کریں. حفاظت بھی ہوگی، مال جان عزت آبرو ایمان کی بھی حفاظت ہوگی. اور اگر ہم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ دم نکلتے ہی اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں. اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے. گویا جو اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنائے گا ہر نماز کے بعد تو اللہ پاک اس کو موت بھی ایمان پہ نصیب فرمائیں گے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 جملے ارشاد فرمائے اور وہ 10 کے 10 جملے بڑے ہی عظمت والے جملے. پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو. معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اور اصل میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مشکل پریشانی دکھ تکلیف تنگی کے اندر جس کی طرف انسان کا دھیان جائے وہ اس کا معبود ہے. اگر پریشانی دکھ تکلیف میں روپے پیسے کی طرف دھیان جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس شخص کا معبود روپیہ پیسہ ہے. اگر پریشانی بیماری کے اندر ڈاکٹر کی طرف دھیان جائے تو سمجھ جائے کہ اس کا معبود ڈاکٹر ہے. اگر کسی پیر فقیر کسی دم کرنے والے کی طرف دھیان جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو معبود بنایا ہوا ہے. کوئی عدالتی مشکل پیش آ گئی کسی پولیس والے یا وکیل کی طرف دھیان جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے اپنا معبود ان کو بنایا ہوا ہے. کسی نشان کی طرف، صلیب کی طرف، پنجے کی طرف، کسی اور نشان کی طرف دھیان جائے، علم کی طرف دھیان جائے کہ ہم اس سے منت مراد مانگ لیں گے، کسی دربار مزار کی طرف دھیان جائے، کسی گھنٹی مندر کی طرف دھیان جائے تو سمجھ جائے معبود وہی ہے. اور اگر ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف بیماری غم میں دھیان اللہ کی طرف جائے تو سمجھ جائیں کہ اس شخص کا معبود حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور میرے عزیز دوستو یہی توحید ہے. الہ کا معنی صرف یہی نہیں کہ جس کو سجدہ کیا جائے. ہمارا ایمان ہے ہمارا مسجود بھی کون ہے؟ اللہ. ہماری عبادتوں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ ہمارے نظر و نیاز کے لائق بھی صرف کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا بھی صرف کون ہے؟ ہمارا حاجت روا بھی صرف کون ہے؟ بگڑی بنانے والا، عزت دینے والا، ذلتوں سے بچانے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان سے بچانے والا، موت و حیات کا مالک، عزت و ذلت کا مالک، عروج و زوال کا مالک، کائنات کی ہر چیز کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے. میرے محترم دوستو یہی توحید ہے.
اگر ایسے حالات میں دھیان کسی کی طرف بھی جائے گا تو پھر ہم نے اللہ کے ساتھ اس کو شامل کر لیا، اس کو شریک کر لیا۔ ہر حال میں ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ پہلے اللہ سے دعا کریں، صدقہ کریں، اللہ سے دعا کر کے نفل پڑھ کے منت مراد مانگ کر اللہ کی منت فریاد کر کے اس کے بعد اسباب کے درجے میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے علاج معالجے کی طرف یا تھانے کچہری کی طرف اس کے بعد رجوع کرے، لیکن سب سے پہلے سجدہ کرے، سر جھکائے، سب سے پہلے دل کو متوجہ کرے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر فرمائے الحی القیوم، دوسرا جملہ، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ حی کا معنی زندہ، زندہ تو ہم بھی سارے بیٹھے ہیں، لیکن ہماری زندگی ابدی نہیں ہے، ہماری زندگی سرمدی نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمارے اوپر فنا آئے گی۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا صرف کون؟ وہ اللہ رب العالمین، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود اپنا ہے، ہمارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ خود سے ہے۔ الحی زندہ، القیوم قیوم قائم سے ہے جس کا معنی کھڑے ہونا، اور قیوم مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مفہوم بنے گا کھڑا کرنے والا، تھامنے والا، سنبھالنے والا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پوری کائنات کو کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قیوم کا لفظ کسی انسان کے لیے نہیں بول سکتے، کیونکہ انسان تو خود قائم نہیں ہے، انسان کو تو قائم کیا ہوا ہے اللہ پاک نے، اور جب چاہے اللہ اس کو گرا دے، جب چاہے اللہ اس کو مٹا دے۔ تو جو ذات جو نہ مٹنے والی، نہ ختم ہونے والی، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی، وہ ذات صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، القیوم۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الحی القیوم، یہ جو دو اللہ کے نام ہیں، اسم اعظم بھی انہی کے اندر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کا ایک اسم اعظم ہے، جو بندہ اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مراد اور تمنا کو ضرور پورا کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے میدان بدر میں میدان کا چکر لگا کر جب آپ کے خیمے کے پاس آیا اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا اور زبان مبارک پہ الفاظ کیا تھے؟ یا حی یا قیوم۔ آپ ان اسماء کے ساتھ دعا کر رہے تھے، یا حی یا قیوم، اس سے اللہ رب العالمین سے مناجات کر رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ تخت منگوایا اور پوچھا کہ بلقیس کا تخت، ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس کون لائے گا، تو ایک جن نے کہا جی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ آنکھ جھپکے آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے تخت یہاں موجود ہوگا۔ آصف بن برخیہ اس کا نام تھا۔ علماء نے لکھا اس اللہ والے نے، یہ اس کی کرامت تھی، اس اللہ والے نے بھی یا حی یا قیوم پڑھ کے اللہ سے دعا کی، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت وہاں موجود تھا۔ تو یہ یا حی یا قیوم، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ہمیں اپنے کاموں کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے ان اسماء کو ضرور کہنا چاہیے۔ ایک دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ پوری دعا یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات، نہیں تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے تھامنے والے،
تیری رحمت سے ہی ہم فریاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے مشکلات کو ٹالے گا۔ تو فرمایا وہ زندہ ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ جو ایسا ہے اس کو کبھی نیند بھی آ جاتی ہوگی، نیند نہیں تو کم از کم اونگ تو آ ہی جاتی ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی، کبھی نیند بھی نہیں آتی۔ علماء فرماتے سینہ نیند کی ابتدائی حالت ہے جب بندہ اونگنے لگتا ہے، اور نوم نیند کی وہ حالت ہے جب وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسا حی اور قیوم ہے کہ نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی اس کو نیند آتی ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ ایسا تھامنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات ہی کا ذکر ہے۔ 3 جملے ہو گئے، باقی جملوں کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين